بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، ختم قرآن پاک کی مجلس ہے۔ تجربہ یہ رہا ہے کہ ایسی مجلسوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ رمضان المبارک اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے جو اس امت کو اللہ پاک نے عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزوں کو فرض فرمایا اور رات کی نماز کو نفل قرار دیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جمعہ کے دن خطبہ دینے کے لیے جب آپ ممبر کے قریب پہنچے اور ممبر کے پہلے درجے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، پھر دوسرے درجے پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین، پھر تیسرے درجے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ نماز مکمل ہو جانے کے بعد صحابہ کرام اللہ ان کو جزائے خیر دے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، جمعہ آتا ہے، جمعہ کا خطبہ دیتے ہیں، آج ہم نے ایک نئی بات دیکھی اور سنی کہ آپ نے جب ممبر کے پہلے دوسرے تیسرے درجے پر اپنا قدم مبارک رکھا تو آپ نے آمین کہی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل تھے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے مجھے آمین کہنے کی تاکید کی تھی۔ جب میں نے پہلے درجے پر قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے بددعا دی کہ ہلاک ہو وہ شخص جس کو اللہ پاک رمضان کا مبارک مہینہ عطا فرمائے اور اس کی مغفرت نہ ہو۔ تو حضور نے فرمایا آمین۔ جب دوسرے درجے پر میں نے قدم رکھا تو جبرائیل نے بددعا دی کہ ہلاک ہو وہ شخص جس نے اپنے ماں باپ کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی اتنی خدمت نہیں کی کہ اس کی مغفرت ہو جائے۔ تو میں نے کہا آمین۔ جب میں نے تیسرے درجے پر قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے بددعا دی کہ ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام مبارک آئے، آپ کا ذکر ہو اور آپ پر درود پاک نہ پڑھے۔ تو میں نے کہا آمین۔ یہ تینوں باتیں ایسی ہیں جس پر ہم میں سے ہر ایک کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ شروع سے آخر تک جتنے لوگ نظر آ رہے ہیں اس میں میں سمجھتا ہوں کہ حافظ ریاض صاحب اور میں ہی بوڑھے ہیں، باقی سب الحمدللہ نوجوان، اور امید ہے کہ سب کے ماں باپ بقید حیات ہوں گے۔ اپنے ماں باپ کی ایسی خدمت کرنا چاہیے کہ ہماری مغفرت ہو جائے، اور اگر ہم نے ایسی خدمت نہیں کی تو جبرائیل علیہ السلام کی بددعا ہماری ہلاکت کی اور حضور کا اس پر آمین کہنا آج ہماری تباہی و بربادی کے اسباب میں ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ ہمارے لیے مغفرت کا حصول اللہ نے اتنا آسان کر دیا کہ ہمارے لیے اپنے گھر میں مغفرت کے اسباب رکھے۔ ہم اپنے ماں باپ کی اگر خدمت کر لیں اور ہمارے ماں باپ ہم سے راضی اور خوش ہو اور اس حالت میں وہ دنیا سے جائیں تو انشاءاللہ ہماری مغفرت ہو جائے گی۔ اور دوسری بات جو اس مجلس کی مناسبت سے مجھے عرض کرنی ہے کہ اللہ نے رمضان کا مبارک مہینہ خصوصیت کے ساتھ اس امت کو عطا کیا۔ پچھلی امتوں کو اللہ پاک نے رمضان کا مبارک مہینہ نہیں دیا تھا۔ رمضان کا مہینہ آتا تھا لیکن روزے فرض نہیں کیے گئے تھے۔
اس امت کو اللہ پاک نے رمضان کے روزوں کی فرضیت عطا کی، اور پھر حضور کا حضرت جبرائیل کا پہلے درجے پر حضور کے قدم مبارک رکھنے پر بد دعا دینا کہ ہلاک ہو وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اس کی مغفرت نہ ہو۔ علماء نے لکھا ہے کہ رمضان اور غیر رمضان میں فرق کیا ہے؟ 5 وقت کی نمازیں سال بھر 11 مہینے بھی ہم پر فرض تھی اور ہم پڑھتے تھے، رمضان میں بھی اہتمام سے پڑھتے۔ تو رمضان میں 2 ہی چیزیں ہیں جو 11 مہینوں سے اس مہینے کو ممتاز کرتی، ایک تو دن کا روزہ اور رات کی تراویح، بس یہ 2 عمل ہیں۔ اگر یہ 2 عمل ہم لوگ اہتمام کے ساتھ انجام دیں کہ دن کے روزے بھی رکھیں اور رات تراویح کا اہتمام بھی کریں اور اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، انشاءاللہ رمضان کا مبارک مہینہ ختم ہوگا، ہماری مغفرت ہو جائے گی۔ اگر دن کے روزوں میں اور رات کی تراویح میں مغفرت کی تاثیر نہ ہوتی تو جبرائیل کو بد دعا دینے کا کوئی حق نہیں تھا۔ جبرائیل علیہ السلام کو بد دعا دینے کا حق نہیں تھا کہ ہمیں بلا وجہ بد دعا دے دیں۔ اگر دن کے روزے اور رات کی تراویح کا اہتمام ہماری مغفرت نہیں کروا سکتا تو جبرائیل نے اگر ہمیں بد دعا دی ہے تو ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے۔ علماء نے یہ بات وضاحت کے ساتھ لکھی ہے کہ دن کے روزے اور رات کی تراویح کا اہتمام مغفرت کا باعث ہے، اسی لیے جبرائیل نے بد دعا دی۔ اب جو لوگ روزہ نہیں رکھتے اور رات کی تراویح کا اہتمام نہیں کرتے، انہیں جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا لگے گی۔ اللہ کے مقرب فرشتے ہیں، فرشتوں کے سردار ہیں، ان کی بد دعا اور پھر ان کی بد دعا پر نبیوں کے رسولوں کے سردار کا آمین کہنا، کہتے ہیں نا سونے پر سہاگا۔ تو رمضان کا یہ مہینہ آپ اس طرح گزارے کہ یہ مہینہ آپ کی مغفرت کا سبب بن جائے، اس یقین کے ساتھ، اس اہتمام کے ساتھ رمضان کا مہینہ گزارے۔ پہلا عشرہ رحمت کا ہے، آج 10ویں تراویح تھی، 3 پارے جہاں پڑھے گئے وہاں قرآن پاک مکمل ہو گیا۔ آج یہاں بھی الحمدللہ قرآن پاک مکمل ہوا ہے، اور بھی شہر میں کئی مسجدیں ہیں، کچھ مسجدوں میں 5 پارے کا، کچھ جگہوں پر 5 پارے کا اہتمام کیا گیا تھا اور وہاں پر دعا ہو چکی۔ آج جہاں 3 پارے پڑھے گئے، آج وہاں قرآن پاک کی تکمیل ہوئی ہے اور دعا ہوگی۔ ابھی اس حال میں تراویح میں قرآن پاک ختم ہو گیا، لیکن تراویح ختم نہیں ہوئی ہے۔ جبرائیل کی بد دعا کا میں نے اسی لیے تذکرہ کیا کہ ہم میں سے کسی کو یہ غلط فہمی نہیں رہنا چاہیے کہ ہم نے تراویح میں قرآن پاک مکمل سن لیا، اب چھٹی نہیں ہے۔ قرآن پاک سننے کا جو سنت کا عمل تھا وہ مکمل ہوا ہے، دوسری سنت پورے مہینہ تراویح ہے۔ آپ جس محلے میں رہتے ہوں اس محلے کی مسجد میں آپ کو اہتمام کے ساتھ تراویح ادا کرنی ہے، کریں گے نا؟ چھٹی نہیں ہے۔ آپ نے جس طرح یہ اہتمام کیا ہے کہ آپ نے 3 پارے سنے، میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے محلے کی مسجد میں پہلی صف میں تراویح کے لیے پہنچیں گے نا؟ آپ ان 2 چیزوں کا اہتمام کر لیں، دن کے روزے اور رات کی تراویح، انشاءاللہ یہ دونوں عمل ہماری مغفرت کا سبب ہو۔ اور اس رمضان کو آپ اس طرح گزاریں جیسے یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان، پتہ نہیں اس کے بعد رمضان ملتا ہے نہیں ملتا ہے۔
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کا اس بےتابی کے ساتھ انتظار رہتا تھا کہ آپ رجب شروع ہوتے ہی دعا کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دے۔ ہم ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں جنہیں اللہ نے یہ سعادت عطا کی کہ ہم نے رمضان کا مبارک مہینہ پایا ہے۔ ہم ان خوش نصیب لوگوں میں سے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی قدردانی ہونی چاہیے کہ اللہ کے رسول رمضان کی اہمیت اور اس کی قدر قیمت آپ کو معلوم تھی، 2 مہینہ پہلے سے دعا کرتے تھے، ہمیں نہیں معلوم۔ اس لیے ہمارے لیے رمضان اور غیر رمضان ایک جیسا، آیا گیا گیا، ہمیں کوئی انتظار نہیں رہتا۔ اور جو لوگ روزہ نہیں رکھتے وہ سوچتے ہیں کہ بلا وجہ رمضان آ گیا۔ جو لوگ تراویح کو بوجھ سمجھتے ہیں وہ بھی سوچتے ہوں گے کہ کیا ضرورت تھی رمضان کی اور تراویح کی۔ لیکن ہمیں ان دونوں چیزوں کو اپنے لیے سعادت سمجھنا چاہیے۔ روزہ اہتمام کے ساتھ رکھا جائے اور تراویح اہتمام کے ساتھ پڑھی جائے، پڑھیں گے نا تو قرآن پاک مکمل ہو گیا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ لیکن تراویح کا عمل ابھی باقی ہے۔ ہم نے 10 تراویح پڑھی ہے، ابھی 20 تراویح اور باقی ہے، ہمیں اس کا اہتمام کرنا ہے۔ ہم نے 3 پارے سنے، آپ کے محلے کی مسجد میں کہیں 1.5 پارہ پڑھا جا رہا ہوگا، کہیں 1.25 پارہ پڑھا جا رہا ہوگا۔ آپ اہتمام کے ساتھ ان مسجدوں میں تراویح میں شریک ہوں، اور پہلی صف میں جو لوگ اہتمام کرتے ہیں آپ کے جانے سے ان کو یہ پتہ چلے کہ اب پہلی صف میں 90 لوگ آنے لگے، پہلی صف میں نئے لوگ آنے لگے۔ ہم اہتمام کرتے تھے، دوسرے لوگ بھی آ کر کے اہتمام کرنے لگے۔ اب ظاہر بات ہے مسجد میں کسی کی جگہ متعین نہیں رہتی، یہ اللہ کا گھر ہے، جو پہلے آئے گا وہ آگے جگہ پائے گا۔ اس لیے آپ اپنے محلے کی مسجد میں پہلی صف میں نماز پڑھنے کا اہتمام کریں گے نا؟ اللہ تعالی ہم لوگوں کے لیے آسان فرما دے۔ جن حفاظ کرام نے تراویح میں قرآن پاک سنایا ہے، اللہ ان کے پڑھنے پڑھانے کو قبول فرمائے۔ تراویح میں قرآن پاک سنانا مشکل کام ہے۔ آپ تراویح نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کو اس بات کا تجربہ ہوگا کہ نماز پڑھتے پڑھتے ذہن کہاں کہاں چلا جاتا ہے۔ ہم لوگ معلوم نہیں کہاں کہاں گھوم پھر کر کے واپس ذہنی طور پر آتے ہیں، برابر ہے نا؟ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو از اول تا آخر انہماک کے ساتھ تراویح میں رہیں، ورنہ آدمی نیت باندھا امام صاحب کیا پڑھ رہے ہیں پتہ نہیں، ہم کہیں اور ہوتے۔ حافظ کا بھی یہی حال ہوتا ہے، وہ بھی ہماری طرح انسان ہے، اس کے پیچھے بھی بشری تقاضے ہیں، اس کے پیچھے بھی دنیا بھر کے جھمیلے ہیں۔ جب وہ تراویح میں قرآن پاک سناتا ہے تو بسا اوقات جب ذہن ہٹ جاتا ہے، کوئی بات یاد آ جاتی ہے تو آدمی بھول جاتا ہے یا متشابہ لگ جاتا ہے، اور پھر آپ کو اگر مصلی پر کھڑا کیا جائے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مصلی پر کھڑے ہو کر کے پڑھنا کتنا مشکل کام ہے۔ ایک ماسٹر صاحب تھے، ریٹائر ہو گئے، جس مسجد میں تراویح پڑھتے تھے حافظ صاحب 1-2 جگہ بھول گئے، تو تراویح کے بعد وہ کہنے لگے کہ تم بھول جاتے ہو، دن بھر کیا کرتے؟ بچوں کو فضیلت کرنے کی عادت تھی، حافظ صاحب کو بھی انہوں نے فضیلت کر دی۔ کہتے ہیں نا کبھی کبھی بہت جلدی پکڑ ہو جاتی۔ دوسرے دن ایسا ہوا کہ امام صاحب مغرب کی نماز میں آئے نہیں۔ اب یہ داڑھی والے تھے، لوگوں نے کہا کہ ماسٹر صاحب آپ پڑھا دو۔ اب جب مغرب کی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے
تو انہوں نے والتین شروع کی، اور الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، والتین میں ہے فلہم اجر غیر ممنون، تو یہاں سے ان کو متشابہ لگا، وہ سورہ العصر میں چلے گئے کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ پیچھے سے مسجد میں کئی لوگوں نے لقمہ دیا، اور جب لقمہ آیا تو ماسٹر صاحب کو جو یاد تھا وہ بھی بھول گئے۔ نماز ختم ہوئی تو کچھ لوگ ہوتے ہیں بر وقت بولنے والے، تو انہوں نے کہا کہ حافظ صاحب 1.25 پارہ 1.5 پارہ سنا رہے تھے، اس میں 2 جگہ بھولے تو کل تم نے ان کو فضیحت کر دیا تھا، تم کو تو 2 سورت بھی یاد نہیں ہے نا، تم 2 سورت بھی نہیں پڑھ سکتے مصلی پہ کھڑے ہو کر کے۔ حافظ 3 پارہ پڑھتا ہے، آسان بات نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے۔ ذہن ذرا سا ہٹا کہ پڑھا ہوا بسا اوقات ایسا لگتا ہے کہ شاید چھوٹ گیا، ذہن حاضر نہیں رہتا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ متشابہ لگ گیا، آدمی کہیں سے کہیں چلا جاتا ہے، بس یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ پڑھوا لیتا ہے اور حافظ لوگ قرآن پاک سنا لیتے ہیں۔ اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بھولنا عیب کی بات نہیں ہے، ہر آدمی بھول جاتا ہے، ہم سے بھی بھول چوک ہوتی ہے، ہم سے بھی بھول چوک ہوتی ہے، اس لیے بھولنا عیب کی بات نہیں ہے، پڑھ لینا اللہ کا فضل ہے، اس کی عطا و بخشش ہے۔ اس لیے میں نے یہ بات جان بوجھ کر کے شروع کی۔ ہمارے شہر میں ایک مسجد ہے، حافظ صاحب سے دوسری تراویح میں 2 غلطی ہو گئی، ٹرسٹیوں نے ان کو سبکدوش کر دیا، بولے کل سے آنا نہیں۔ وہ مسئلہ میرے پاس آیا، میں نے کہا جانے تو مت جاؤ، تم میری مسجد میں آ جاؤ، میں تم کو پہلی صف میں جگہ دلواتا ہوں، تم میری مسجد میں آؤ، یہیں پڑھو۔ انہوں نے حافظ کو 2 غلطی آنے پر کہا کہ کل سے مت آنا، گھر جا کر کے بولے کہ کل سے مت آنا۔ ایسے ٹرسٹیوں کو ہٹا دینا چاہیے مسجد سے۔ ہمارے شہر میں اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں۔ اب جن کو ٹرسٹی بنا دیا جاتا ہے وہ پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں، وہ حافظ صاحب کے اوپر اتنا پریشر لائے کہ بھولنا بھی مت اور 9:45 بجے تراویح ختم کر دینا۔ اب اس طرح کے معاملات ہمارے شہر میں اگر پیش آتے ہوں تو ہمارے لیے بہت دکھ کی بات ہے۔ اگر یہ معاملہ ان کے ساتھ ہوتا تو، یا ان کے بچے کے ساتھ ہوتا تو کیسا لگتا ان کو؟ ایک حافظ قرآن کے ساتھ یہ سلوک ہمارے شہر میں ہوا ہے کہ 2 غلطی آنے پر اس کو گھر جا کر کے بولے کہ کل سے پڑھانے آنا نہیں۔ تو قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اچھے اس کا حق ادا نہیں کر سکتے، یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے اس کے حفظ کو آسان کر دیا، تو ہمارے چھوٹے بچے یاد کر لیتے ہیں اور سنا لیتے ہیں، ورنہ آپ کوئی دوسری کتاب، یہ تو 800-900 صفحات ہے، آپ جو ہے 10-20 صفحے کی کوئی کتاب یاد کرو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دال آٹے کا بھاؤ کیا ہوتا ہے۔ اس لیے آپ لوگ حافظ صاحب کے لیے خوب دعا کریں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ نماز میں جب قرآن کریم پڑھا جاتا ہے تو ہر حرف پر کم سے کم 100 نیکی ملتی ہے، کم سے کم 100 نیکی، اور زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے۔ اخلاص کی وجہ سے نہ معلوم اللہ کتنا اجر عطا کرتا ہے۔ یہ تو عام دنوں کی بات ہے، رمضان میں تو آپ کو پتہ ہے نیکی کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے، نفل کا ثواب فرض کے برابر
اور فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ غیر رمضان میں جو نیکی کی جاتی ہے، نماز میں قرآن پاک پڑھا جائے ایک حرف پر 100 نیکی، رمضان میں پڑھے تو 70 گنا، ایک حرف پر 7000 نیکی۔ اور یہ نیکی آپ کو کس کی وجہ سے ملی؟ حافظ صاحب کی وجہ سے، کہ انہوں نے آپ کو سنایا، آپ نے سنا۔ حافظ کو تو کیا اجر ملے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن آپ کو ہر حرف پر کم سے کم 7000 نیکیاں ملی۔ اور اللہ پتہ نہیں کس میں کتنا اخلاص ہے، اللہ جانتا ہے۔ تو قرآن پاک حافظ پڑھ لیتا ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، اور حافظ کی برکت سے اللہ پاک نے آپ کو قرآن پاک سنوایا اور اس پر اتنا اجر و ثواب عطا کیا۔ اس لیے آپ سبھی لوگوں کی طرف سے اللہ حفاظ کرام کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور ان کے اس عمل کو اللہ شرف قبولیت عطا فرمائے، اور یہ روزہ اور تراویح ہمارے لیے مغفرت کا سبب بنے، نجات کا سبب بنے، اور اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت کا سبب بنے۔ حافظ صاحب کو اللہ جزائے خیر دے، ان کے والدین کو اللہ جزائے خیر دے، جنہوں نے اپنے بچوں کو حافظ بنایا، اور آج ان بچوں نے الحمدللہ قرآن پاک سنایا، آج قرآن پاک مکمل ہو گیا۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے اسے شرف قبولیت عطا فرمائے، اور تا دم حیات حفاظ کرام کو قرآن کریم پڑھنے کی اور یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لک الحمد حتی ترضى ولک الحمد اذا رضیت ولک الحمد بعد الرضا ولک الحمد على كل حال، اللہم لک الحمد انت نور السماوات والارض ومن فیہن، ولک الحمد انت قیوم السماوات والارض ومن فیہن، اللہم لک الحمد حمدا دائما مع دوامک، ولک الحمد حمدا خالدا مع خلودک، اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت وبارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم یا اول الاولین ویا آخر الآخرین ویا ذی القوة المتین ویا راحم المساکین ویا مجیب دعوت المضطرین، ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة،
اللہم اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الى انفسنا طرفۃ عین اللہم ان قلوبنا ونواصینا وجوارحنا بیدک لم تملکنا منها شیئا فإذا فعلت بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل واهدنا إلى سواء السبيل واهدنا إلى سواء السبيل اللهم اغفر ذنوبنا وامح عيوبنا واستر عوراتنا وآمن روعاتنا واقض حاجاتنا واشف مرضانا وارحم موتانا اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك وغضبك والنار اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وتجارة لن تبور يا عالم ما في الصدور أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك توبة نصوحا اللهم إنا نسألك توبة نصوحا اللهم إنا نسألك توبة نصوحا وتوبة قبل الموت وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار والفوز بالجنة والنجاة من النار والفوز بالجنة والنجاة من النار اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما اے اللہ دن کے اجالے میں رات کے اندھیرے میں جانے انجانے میں اے اللہ ہم سے گناہ ہوتے رہے تیری نافرمانی ہوتی رہی اے اللہ ہم سے کوتاہیاں ہوتی رہی پروردگار عالم آپ نے اپنے کرم میں کوئی کمی نہیں کی پروردگار عالم زندگیاں گناہوں میں گزرتی رہی تیرا دیا کھاتے رہے پیتے رہے برتتے رہے اور تیری نافرمانی کرتے رہے پروردگار عالم تو نے ہمیں رسوا نہیں کیا ہم پر ستاری کا معاملہ فرمایا دنیا ہمیں نیک سمجھتی رہی لیکن ہم جانتے ہیں اور تو جانتا ہے کہ ہماری زندگیاں کیسی رہی ہماری تنہائیاں کیسے رہی پروردگار عالم ہم آپ سے ختم قرآن کے موقع پر رحمت کی بھیک مانگتے ہیں اے اللہ مغفرت کا سوال کرتے ہیں آپ نے دعا کرنے کا حکم دیا قبول کرنے کا وعدہ فرمایا اے اللہ آپ بھی سچے ہیں آپ کے حبیب آپ کے محبوب بھی سچے ہیں پروردگار عالم ہم نے آپ کے حکم کی تعمیل میں اے اللہ ہاتھ پھیلائے ہیں رمضان المبارک کا وقت ہے تراویح میں ختم قرآن کی مجلس ہے اے اللہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے اے اللہ مانگی ہوئی دعائیں قبول فرما لے اے اللہ ہمارے دامنوں کو مرادوں سے بھر دے پروردگار عالم
ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما جنہوں نے ہمیں پالا پوسا، ہمارے لیے دکھ اٹھائے، تکلیفیں برداشت کی، بھوکے رہ کر کے ہمیں کھلایا، اپنی ضرورتیں پیچھے کر کے ہماری ضرورتیں پوری کی، ہماری ضد پوری کی۔ کوئی باپ ایسا نہیں ہوگا جو یہ نہ چاہتا ہو کہ اس کا بچہ ترقی کرے۔ دنیا میں ایک واحد شخص باپ ہوتا ہے جو چاہتا ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے آگے بڑھ جائے اور اس کو مجھ سے زیادہ عزت ملے۔ پروردگار عالم ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، وہ آپ کی جوار رحمت میں پہنچ چکے، اپنی قبروں میں ہے، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، درجات بلند فرما، ان کی قبروں کو نور سے بھرنے کے فیصلے فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا، جہنم کا گڑھا نہ بنا۔ اے اللہ قبر کی منزل ان کے لیے آسان فرما، اے اللہ درجات کی بلندی عطا فرما، ہماری طرف سے ہمارے ماں باپ کو بہترین جزائے خیر عطا فرما۔ پروردگار عالم ہمارے جتنے مرحومین دنیا سے جا چکے، اے اللہ سب کی مغفرت کے فیصلے فرما، ہمارے اساتذہ، ہمارے مشائخ، بزرگان دین، اولیاء کرام، اے اللہ تیرے جتنے ایمان والے بندے دنیا سے جا چکے، اے اللہ سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں صحت اور شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں جائز اور حلال روزی نصیب فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور فرما بردار اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جو بے گھر ہیں ان کو گھر عطا فرما۔ اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا غیب سے انتظام فرما۔ اے اللہ جن کے معاملات رکے ہوئے ہیں، جن کے کام کسی وجہ سے ادھورے پڑے ہوئے ہیں، اور ان سلسلے میں جتنی رکاوٹیں ہیں، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان تمام رکاوٹوں کو دور فرما، ہمارے تمام کاموں کو عافیت کے ساتھ مکمل فرما۔ اے اللہ جنہیں آپ نے اولاد کی نعمت عطا کی ہے، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، شادی کی عمر کو پہنچ چکا ہو، تو اے اللہ ان کو بہترین رشتہ عطا فرما، انہیں شاد اور آباد فرما۔ اے اللہ انہیں اپنا مطیع اور فرما بردار بندہ بنا۔ پروردگار عالم ہماری نسلوں میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کی مغفرت فرما، اپنی کتاب کا حافظ، اپنے علوم کا عالم بنا، اپنے دین کا داعی، دین کا سپاہی، دین کا محافظ بنا، قیامت تک آنے والی نسلوں کو ایمان کا کمال عطا فرما، ہدایت کا کمال عطا فرما، اخلاق کا کمال عطا فرما، اپنے نیک بندوں میں شامل فرما، کفر سے، شرک سے، بدعات و خرافات سے حفاظت فرما، قرض سے، مرض سے ان کی حفاظت فرما، وجاہت دینی اور دنیاوی عطا فرما، بلند درجہ عطا فرما، سماج میں اونچا مقام عطا فرما، باعزت باوقار زندگی عطا فرما، اپنی بارگاہ میں مقبولیت عطا فرما۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، عزت و نیک نامی کا ذریعہ بنا۔ پروردگار عالم قیامت تک آنے والی نسلوں کو ہمارے لیے مغفرت کا، رفع درجات کا ذریعہ بنا۔ پروردگار عالم آج فلسطین میں اے اللہ اہل ایمان مارے جا رہے ہیں، قتل کیے جا رہے ہیں، بے گھر کیے جا رہے ہیں۔ پروردگار عالم ظالم غاصب یہودی ہر طریقہ ظلم کر رہے ہیں، اور دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں ان کی مدد کر رہی ہیں۔ پروردگار عالم مظلوم مسلمانوں کی تو مدد فرما، اے اللہ مظلوم مسلمانوں کی تو مدد فرما، اے اللہ مظلوم مسلمانوں کی تو مدد فرما، انہیں شاد آباد فرما۔ اے اللہ جتنا نقصان ہوا ہے اس کی تلافی فرما، اس سے بہتر زندگی عطا فرما۔ اے اللہ جتنے دکھ، جتنی تکلیفیں، جتنی پریشانیاں انہوں نے جھیلی ہے اور جھیل رہے ہیں، اے اللہ دنیا اور آخرت میں اس کا بہترین بدل عطا فرما۔ اللہ
اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کی مدد فرما، ظالم اور غاصب یہودیوں کو اے اللہ برے سے برے عذاب میں مبتلا فرما، ان میں پھوٹ پیدا فرما، ان کی صفوں میں اختلاف پیدا فرما، ان کے مددگاروں کو خائب و خاسر فرما۔ اے اللہ جو لوگ اس ظلم و بربریت میں ان کا ساتھ دے رہے ہیں، اے اللہ دنیا میں انہیں عبرتناک سزاؤں سے دوچار فرما۔ اے اللہ ماضی میں جس طرح تیری نافرمان قوموں پر تیرا عذاب نازل ہوا، اے اللہ اسی طرح ان پر عذاب نازل فرما، اور جس طرح ماضی میں اے اللہ نافرمان قوموں کو آپ نے تباہ و برباد کیا ہے، ان ظالم اور غاصب یہودیوں کو بھی تباہ و برباد فرما۔ اے اللہ ہماری صفوں میں اتحاد پیدا فرما، اختلاف کا خاتمہ فرما۔ اے اللہ ہمارے دل آپ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، آپ جس طرف چاہتے ہیں پھیر دیتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر گامزن فرما۔ پروردگار عالم ہر خیر سے ہمیں حصہ عطا فرما، ہر شر سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جب تک زندگی دے ایمان و اسلام کے ساتھ زندگی عطا فرما، اور جب موت قریب ہو، خاتمے کا وقت ہو، تو اے اللہ ایمان پر خاتمہ عطا فرما۔ اس وقت ہماری دستگیری فرما جب شیطان ایمان چھیننے کے لیے کھڑا ہو اور ایمان سے محروم کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اے اللہ اس وقت تیرا ہی سہارا ہے، پروردگار عالم دستگیری فرما اور خاتمہ بالخیر عطا فرما، ایمان پر خاتمہ عطا فرما۔ پروردگار عالم قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما، قبر کی منزل کو آسان فرما، منکر نکیر کے سوال و جواب کو آسان فرما، میدان محشر میں دستگیری فرما، اپنے عرش کا سایہ عطا فرما، اپنی نظر رحمت کا مستحق بنا، اپنے محبوب نبی کی زیارت و شفاعت عطا فرما، آپ کے ہاتھوں جام کوثر پینا نصیب فرما۔ اے اللہ جنت الفردوس کا داخلہ عطا فرما، اے اللہ جنت الفردوس کا داخلہ عطا فرما، اے اللہ جنت الفردوس کا داخلہ عطا فرما۔ جنت میں اپنے محبوب نبی کا قرب اور پڑوس عطا فرما، جنت میں اپنا دیدار عطا فرما، جنت میں اپنی زیارت عطا فرما۔ پروردگار عالم جنت میں اپنی رضا عطا فرما، پروردگار عالم ہر خیر سے ہمیں حصہ عطا فرما، ہر شر سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے روزوں کو قبول فرما، تراویح کو قبول فرما۔ تراویح میں جو قرآن پاک پڑھا گیا ہے اے اللہ اسے شرف قبولیت عطا فرما، ہماری عمروں میں برکت عطا فرما، اس رمضان کو ہمارے لیے مغفرت کا سبب اور ذریعہ بنا۔ پروردگار عالم ایسے بہت سارے رمضان ہمیں عطا فرما۔ پروردگار عالم آج جو لوگ عمرے کے لیے تیرے در پر پہنچے ہیں، اے اللہ تیرے محبوب کے در پر پہنچے ہیں، اے اللہ سب کی حاضری قبول فرما، سب کی دعائیں قبول فرما، ان کی دعاؤں میں اے اللہ ہمیں حصہ عطا فرما۔ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما، خدمت کرنے والوں کی حفاظت فرما، انہیں بہترین جزائے خیر عطا فرما۔ پروردگار عالم حرمین شریفین کی کفر سے، فسق سے، اے اللہ بدعات و خرافات سے حفاظت فرما، اچھے حکمراں عطا فرما جو حرمین کے تقدس کو اے اللہ بحال رکھنے کی کوشش کریں اور اس کی پامالی سے پروردگار عالم حفاظت کے لیے جد و جہد اور کوشش کریں۔ پروردگار عالم اپنے فضل و کرم سے اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ پروردگار عالم ہر خیر سے ہمیں حصہ عطا فرما، ہر شر سے ہماری حفاظت فرما۔ اپنے محبوب نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا فرما۔ تیرے نیک بندوں نے خیر کی لائن سے جتنی دعائیں مانگی ہے اے اللہ ان دعاؤں میں ہمیں حصہ عطا فرما۔ جن جن شرور و آفات سے پناہ چاہی ہے اے اللہ ہم تمام کو بھی پناہ عطا فرما۔
پروردگار عالم مانگنا نہیں آتا، آپ نے مانگنے کا حکم دیا اور قبول کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ اے اللہ تیرے حکم کی تعمیل میں اے اللہ آج ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، اے اللہ اس مجمع میں سفید ریش بوڑھے بھی ہیں، اے اللہ معصوم بچے بھی ہیں اور بے داغ جوانی رکھنے والے نوجوان بھی ہیں۔ اے اللہ کوئی تو بندہ اس مجلس میں ایسا ہوگا جو آپ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا، اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی برکت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ پروردگار عالم جو مانگا ہے اپنی حاجت اپنی ضرورت سمجھ کر کے مانگا، جو نہ مانگ سکے ہماری دنیا اور آخرت کی حاجت و ضرورت ہو، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے بے مانگے عطا کرنے کے فیصلے فرما۔ اے اللہ آپ کریم ہے اور کریم وہ ہوتا ہے جو بے مانگے عطا کرتا ہے۔ آج تک آپ نے کرم فرمایا ہے، آئندہ بھی کرم فرمانے کے فیصلے فرما۔ آج تک آپ نے نبھایا ہے، آئندہ بھی نبھانے کے فیصلے فرما۔ آج تک آپ نے سماج میں اے اللہ لوگوں کے درمیان عزت و وقار کے ساتھ رکھا ہے، تا دم حیات اے اللہ اس سے اچھی پوزیشن عطا فرما، اے اللہ اس سے اچھی حیثیت عطا فرما۔ اے اللہ جو کچھ آپ نے ہمیں دیا ہم اس پر آپ کے شکر گزار ہیں، اے اللہ تیری حمد اور تعریف کرتے ہیں۔ اے اللہ جو نعمتیں آپ نے عطا کی ہیں ان نعمتوں پر ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ نعمتوں کو باقی رکھنے کے فیصلے فرما، نعمتوں میں اضافہ اور برکت عطا فرما۔ پروردگار عالم نفس اور شیطان کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، حاسدوں کے حسد سے، دشمنوں کی دشمنی سے، بدخواہوں کی بدخواہی سے، نفس اور شیطان کے فتنوں سے اے اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھنے کے فیصلے فرما۔ اے اللہ کرنے والی ذات آپ کی ہے، آپ کے کرنے سے ہی سب کچھ ہوتا ہے، آپ کی مرضی کے بغیر کائنات میں پتہ بھی نہیں ہلتا۔ پروردگار عالم ہم تمام کے حق میں خیر کے فیصلے فرما دے۔ ہماری پیشانیاں اور دل آپ کے قبضے قدرت میں ہے، عافیت کے ساتھ ہمیں زندگی کی آخری سانس تک صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور صراط مستقیم پر چلانے کے فیصلے فرما۔ پروردگار عالم ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے قبول فرما۔ پوری امت کی طرف سے اپنے محبوب کو بہترین جزائے خیر عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔